اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری بحث اور گفتگو نماز میت کے بیان میں ہے، اور ہم نے گزشتہ دروس میں نماز میت کے بہت سارے احکام کو ذکر کیا اور کتاب نما کے اعتبار سے ان کو پڑھا اور سمجھنے اور سمجھانے کی قدر ممکن کوشش کی۔ اس وقت ہماری جو بحث چل رہی ہے اور جہاں پر ہمارا گزشتہ درس رکا تھا، پہلے والا درس جہاں پر ہمارا تمام ہوا تھا، رک گیا تھا، تو وہ تھا کہ اگر دو جنازے، اگر ایک جنازے پر نماز ہو رہی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران کوئی دوسرا جنازہ آ جاتا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ کیا اس کو قطع کر کے دوبارہ نماز شروع کریں، دونوں پر نماز پڑھیں، یا پہلے اس پر مکمل کریں اور پھر اس کے بعد مثلا نماز دوبارہ اس پر پڑھیں؟ یہ سب ہماری گفتگو اس بارے میں چل رہی تھی، اور اس میں شہید اول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر فقہا کی رائے کو ہم نے بیان کیا تھا، جیسے کہ علامہ کی رائے تھی تذکرہ میں اور نہایت الاحکام میں تعین اتمام الاولیٰ، تعین اتمام الاولیٰ۔ شہید ثانی نے بتایا تھا کہ یہی افضل ہے، اور علامہ نے کہا تھا کہ نہیں، یہ حکم ہی یعنی معین ہوتا ہے۔ وجہ اس کی بتائی تھی، جیسے ہم نے پہلے دروس میں خلاصہ کیا واجب اور مندوب کے بارے میں مثلا۔ پھر یہ شہید ثانی نے کہا کہ یہ کوئی وجہ قابل قبول، یہ وجہ نہیں ہے وغیرہ۔ پھر علامہ اور ایک جماعت گئی متقدمین کی اور متاخرین کی ایک جماعت گئی، یعنی کچھ متقدمین میں سے فقہا اور کچھ متاخرین میں سے اس بات کی طرف کہ اختیار ہے کہ یا تو چاہے نماز قطع کر دیں، پہلے والی نماز کو قطع کر دیں اور پھر دونوں پر شروع سے نماز شروع کریں، یا پہلے والی پر مکمل کریں اور پھر دوسرے والی پر الگ سے نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ یہ ہماری بحث اور گفتگو چل رہی تھی۔ ہم یہاں تک تطبیق میں پہنچ گئے تھے کہ سورہ حج کی بنا پر لائٹ قطع ہو گئی، چلی گئی، تو ہمارا درس بیچ میں رک گیا تھا۔ لہٰذا ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ محتجین بروایت علی بن جعفر عن اخیہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ علماء اور فقہا جن میں علامہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اور جماعت ہے متقدمین میں سے اور متاخرین میں سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کہ جنہوں نے یہ فرمایا ہے، یہ کہا ہے، یہ رائے پیش کی ہے کہ اختیار ہے کہ چاہے پہلے والی نماز کو، یعنی پہلے والے جنازے پر جو نماز ہو رہی ہے اس کو قطع کرے اور دوبارہ سے نماز دونوں پر شروع کر دے، جو دوسرا جنازہ آیا ہے اس پر اور پہلے والے پر۔ ایک دوسرے اختیار ہے کہ اکمال کرے، مکمل کرے پہلے والی نماز کو اور بعد میں دوبارہ سے الگ سے نماز پڑھے دوسرے والے جنازے پر۔ محتجین بروایت، کیا دلیل ہے ان کی؟ کیا انہوں نے دلیل یہ ہے ان کی، انہوں نے دلیل بنائی ہے اس روایت کو، جو روایت ہے حضرت علی بن جعفر کی، کہ جس روایت کو جناب علی بن جعفر علیہ السلام نے اپنے بھائی انخی، اپنے بھائی یعنی
سیدنا و مولانا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام و علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے، یعنی امام کاظم سے نقل فرمائی ہے آپ کے بھائی جناب علی بن جعفر نے۔ کیا روایت ہے؟ وہ روایت ہے فی قوم کبروا علی جنازۃ تکبیرا او تکبیرتین، ایک قوم ہے مثلا اس نے جنازے پر ایک تکبیر کہی یا دو تکبیریں کہیں، یعنی وہ نماز میت پڑھ رہے ہیں کسی جنازے یا میت پر، تو ووضعت معها اخرى، نماز ہو رہی ہے، ایک قوم نماز پڑھ رہی ہے جنازے پر، تو ایک تکبیر یا دو تکبیریں اس جنازے پر ہو چکی ہیں کہ ایک اور جنازہ آ جاتا ہے اور اس کو بھی وہیں پر اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو سوال کیا کیا کریں ایسے موقع پر؟ قال علیہ السلام، یعنی امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان شاءوا ترکوا الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الاخیرہ، کہا کہ اختیار ہے، چاہے تو پہلے والے جنازے کو ترک کر دیں، جی پہلے والے جنازے کو ترک کر دیں، یعنی ترکو الاولی، یعنی پہلے والے نماز کو قطع کر دیں، پہلے والی نماز کو توڑ دیں، حتی یفرغوا من التکبیر علی الاخیرہ، یہاں تک کہ پھر دونوں پر ایک ساتھ نماز پڑھی جائے۔ صحیح، کیا اختیار ہے کہ چاہے یا تو پہلے والی نماز کو توڑ دے اور دونوں پر ایک ساتھ نماز پڑھے۔ دوسرے وَإِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَىٰ، دوسرے ایک اختیار ہے اولا کے بارے میں، وَأَتَمُّوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ، یعنی دوسرے کیا ہے اختیار؟ دوسرے یہ ہے کہ چاہے تو رفع الاولی، پہلے والے کو نماز پوری کرے، اور وَأَتَمُّوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ، اور دوسرے والے پر دوبارہ سے الگ سے نماز پڑھے۔ کل ذالک لا باس بہ، اس میں دونوں طریقے سے یعنی آپ کر سکتے ہیں، اختیار ہے، چاہے تو پہلے والی توڑ کر دوبارہ سے دونوں پہ نماز سے ایک ساتھ پڑھ لیں، یا پہلے والی کو مکمل کر کے جی دوسرے والی پر دوبارہ سے الگ سے نماز پڑھ لیں۔ اس روایت سے علامہ اور متقدمین اور متاخرین کی جماعت نے استدلال کیا ہے۔ یہ تھی بات یہاں تک علامہ اور ایک جماعت کی جو متقدمین یا متاخرین میں سے ہے۔ قال المصنف فی الذکر، مصنف شہید اول رضوان اللہ تعالی علیہ ذکرہ میں فرماتے ہیں، جو آپ کی کتاب ہے ذکرہ، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَالرِّوَایَةُ قَاصِرَةٌ عَنْ إِفَادَةِ الْمُدَّعَىٰ، مصنف فرماتے ہیں کہ جو روایت پیش کی ہے، جس سے احتجاج کیا ہے، جس کو حجت میں پیش کیا ہے، دلیل کے طور پر پیش کیا ہے علامہ اور جماعت نے، یہ روایت قاصر ہے مدعا سے۔ یہ روایت جو ہمارا دعویٰ ہے ان علماء کا، فقہاء کا، اس کے دعوے کو پورا کرنے میں یا اس پر دلیل بننے میں یا حجت بننے میں یہ روایت قاصر ہے، کام پورا نہیں کر رہی ہے۔ کیوں قاصر ہے؟ اذ ظاہرھا، اس روایت کا ظاہر کیا ہے؟ یہ ہے ان ما بقی من تکبیر الاولی محسوب للجنازتین، کہ جو باقی ہے پہلے والی تکبیر سے وہ محسوب ہوں گے دونوں جنازوں پر۔ فَإِذَا فَرَغُوا مِن تَكْبِيرِ الْأُولَىٰ تَخَيَّرُوا، پس جب فارغ ہو جائے پہلے والے جنازے کی تکبیر سے، تَخَيَّرُوا بَيْنَ تَرْكِهَا بِحَالِهَا، تو اب اختیار ہے کہ اس پہلے والے جنازے کو نہیں چھوڑ دے اس کے حال پر، حَتَّى يُكْمِلُوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ،
یہاں تک کہ مکمل کر لے جی دوسرے والے جنازے پر تکبیر کو. تو شہید اول اپنی کتاب ذکرہ میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو آپ نے دلیل میں پیش کی ہے یہ روایت تو مدعا کا فائدہ ہی نہیں پہنچا رہی ہے، اس کو قاصر ہے اس سے یہ روایت. کیونکہ جو ظاہر یہ ہے روایت کا کہ جو باقی نہیں ہے تکبیریں پہلے جنازے، یعنی جو جنازہ پہلے ہے جس پر نماز ہو رہی ہے اس پر ایک یا دو تکبیر ہو گئی، اور جو باقی جنازہ بعد دوسرا جنازہ بعد میں آیا ہے تو اس پر جو تکبیریں رہ گئی ہیں تو اس پر مکمل ہونے کے بعد پہلے والے پر اب دوسرے جنازے کا کیا کریں کہ کیا اس کو وہیں رہنے دیں یہاں تک کہ پہلے والے جنازے دوسرے والے جنازے پر بھی تکبیریں پوری ہو جائیں. یعنی پہلے والے جنازے کی تکبیریں پوری ہو چکی اور اب دوسرے والا جنازہ جو ہے اس کی تکبیریں باقی ہیں، تو ابھی پہلے والا جنازہ جس کی تکبیریں پوری ہو چکی کیا ہم اس کو بھی یہیں رہنے دیں یہاں تک کہ دوسرے والے کی تکبیریں پوری ہو جائیں، یا ہم پہلے والے جنازے کو اٹھا کے قبر پہ رکھ دیں اور دوسرے والے کی مکمل کریں تکبیریں. یہ مقصود ہے. اور اس طریقے سے جو روایت کا دلالت ہے وہ پہلے والی نماز کے ابطال پہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اختیار ہے کہ چاہے اسے جو ہے وہ نماز کو مثلا توڑ دیں اور جو ہے دوبارہ دونوں پر ایک ساتھ شروع کریں. یہ دلالت ہوتی نہیں اس پر جو آپ نے بیان کی. ھذا ما تحریم قط صلاۃ الواجبہ، بلکہ نماز واجب کا توڑنا تو حرام ہے. اس کی دلالت نہیں ہے اس چیز پر جو آپ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ توڑ دے نماز کو اور دونوں پر پھر ایک ساتھ دوبارہ سے شروع کرے. ھذا ما تحریم قطع الصلاۃ الواجبہ، یہ تو واجب نماز کا توڑنا ہے جو حرام ہے. کیونکہ جو تکبیریں پہلے ہو گئی ہیں وہ پہلے والے جنازے میں محسوب ہیں اور جو بعد میں تکبیریں ہیں وہ دونوں میں مشترک ہیں، وہ تکبیریں دونوں میں مشترک ہیں. تو اب جو آپ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مثلا اٹھانے کا نماز توڑنے کا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ پہلے والی تکبیریں پہلے والے جنازے میں مشترک محسوب ہیں اور جو بعد میں باقی تکبیریں ہوئی وہ مشترک ہیں. لیکن اب جو باقی تکبیریں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں ہے کہ اس وقت جنازے کو وہاں سے اٹھا لیں یا پوری ہونے دیں دوسرے پر بھی نماز، یا پہلے والے کو اٹھا کے قبر میں رکھ دیں، قبر پہ رکھ دیں جی قبر میں جنازے کو رکھ دیں، یا دونوں پر دوسرے والے کو بھی مکمل ہونے دیں اسے وہیں پر رہنے دیں. یہ مقصود ہے، نہ کہ یہ کہ نماز کو باطل کر دے اور جو ہے وہ دوبارہ سے نماز شروع کرے. تو یہ پہلی دلیل تھی علامہ کی مخالفت میں گویا شہید ثانی کی طرف سے، شہید کی طرف سے. دوسری دلیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو توڑ دو یا نماز کو توڑنے میں اختیار ہے اور دوبارہ سے دونوں پر شروع کرنے میں اختیار ہے، یہ تو آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس سے تو ایک حرام لازم آئے گا. اس سے آپ کی اس بات سے حرام لازم آئے گا کیونکہ واجب نماز کا توڑنا حرام ہے. مستحب نماز تو توڑ سکتے ہیں اور واجب نماز کا توڑنا حرام ہے. تو گویا یہاں پر جو ہے ایک حرام لازم آئے گا اس سے، یعنی آپ واجب نماز کو توڑ رہے ہیں تو حرام لازم آئے گا. کیونکہ صاف صاف ارشاد ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. تو یہ تو ایک اس استدلال سے جو آپ نے کیا ہے اس سے تو ایک حرام کام بھی لازم آئے گا، یعنی نماز کا توڑنا، واجب نماز کا توڑنا حرام ہے. اگر آپ نماز کو توڑتے ہیں اور پھر دونوں پہ شروع سے نماز شروع کرتے ہیں تو گویا آپ نے واجب نماز کو توڑ کے ایک حرام کا ارتکاب کیا. صحیح؟ ہاں. تو گویا یہاں پر دو دلیلیں پیش کی ہیں علامہ اور جن لوگوں نے اس کو قول کو اختیار کیا ہے یا جنہوں نے یہ روایت پیش کی ہے اپنے نظریے کی دلیل میں، ان پر ان کی رد میں دو دلیلیں پیش کی ہیں جو ہم نے آپ کے اوپر بیان کی. دوسری دلیل کیا ہے کہ نماز کا توڑنا واجب
واجب نماز کا توڑنا حرام ہے، تو لہذا اللہ عز و جل نے منع کیا ایسے کام کو، آپ حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتے، اور اس طریقے سے آپ کریں گے تو گویا حرام کا ارتکاب ہو جائے گا۔ وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ جو ترجمہ باقی ہے وہ آنے والے درس میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔